हुकूमत को चलाना तो मुश्किल था, लेकिन अब लगता है कि अपोजिशन के इत्तेहाद को चलाना उससे ज्यादा मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक बार फिर बिखरती हुई दिखाई दे रही है। ANP ने छोड़ने का फैसला कर दिया, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फोरम से अलहदा हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाराज नजर आ रही है और ANP के साथ नजर आ रही है। शेख रशीद साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग समराइज किया है इस बिखरने को, सुनते हैं। PDM ठुस हो गई है, PVDM तैं फिश हो गई है। बाज तो और बातें निकल आई हैं। पीपल्स पार्टी ने एक नया स्टैंड ले लिया है, PMLN के अंदर नई बातें आ रही हैं। सो पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों अपनी सियासत में हमागीर तब्दीली लेने जा रही है, जिसका सारा फायदा इमरान खान और उसकी हुकूमत को पहुंचेगा। ये तमाम तर फायदा इमरान खान की हुकूमत को पहुंचेगा या नहीं, या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में अब भी कोई रमक, कोई रोशनी, कोई जान बाकी है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी सीनियर लीडर हैं, मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल हैं, NA 117 की उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ही हैज आल्सो सर्व्ड एज द एजुकेशन मिनिस्टर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो यही बता दीजिएगा कि ANP PDM से अलहदा हो चुकी है, क्या उसको वापस लाने के लिए कोई तगोदो की जाएगी, कोई कोशिश की जाएगी? क्या आप चाहते हैं कि ANP आपको वापस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में ज्वाइन करे एज एन एलाय? Good politics and stable politics leads to good and strong economy, और स्ट्रांग इकोनॉमी ही स्ट्रांग डिफेंस की बुनियाद बनती है। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जमातें उस बड़े मकसद को अपने सामने रखेंगी। हमें यकीनन दुख हुआ है कि इन दोनों जमातों ने PDM के फैसलों के खिलाफ किया, उसके बरखिलाफ गए, और जो हमारी लाइन थी पॉलिटिक्स और बाप पार्टी के साथ अलायंस किया, जो कि सबको मालूम है कि पाकिस्तानी सियासत में बाप को किसने बनाया और वो किससे पूछ के चलती है। तो अगर हमने उनसे वजाहत तलब की है, और मैं समझता हूँ कि अभी अगर वो बजाय ये कि इसका बुरा मनाए, इसका कोई जवाब दें, तसल्ली बख्श मुतमिन करें, जो बदएतमादी पैदा हुई है उसे खत्म करें, और उस बड़ी कॉज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए जो हम सब की मुश्तरका कॉज है। इस मुल्क की सियासत को, इस मुल्क के मुस्तकबिल को आइन की रोशनी में महफूज किया जाए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो ANP ने मामला किया, और जिस तरह गफूर हैदरी साहब को भी कहा ANP ने कि हमने दोस्ती यारी में वोट दे दिया, तो अगर बाप पार्टी ने भी दोस्ती यारी में वोट दे दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोस्ती यारी में ही वोट लिए हैं, तो ये एस्टैब्लिशमेंट की दोस्ती यारी है, या आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है? देखिए, हम सब जो है ना, हम में से कोई भी अंडर 18 नहीं है। ये सब जमातें जो पाकिस्तान के बड़े मद्देनजर देख चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मसला दोस्ती यारी का नहीं है कि पाकिस्तान में आईनी हुक्मरानी की जदोजहद है जो हम कर रहे हैं। इसके लिए हम सब ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और आपके सामने है कि मुस्लिम लीग नून, उसकी हर क्यादत में से हर शख्स जो है वो सख्तियां भी झेल चुका है, मुकदमे भी झूठे सामना कर चुका है, सजाए मौत के कैदियों की चक्कियां भी काट चुका है। हमने कोई इसलिए ये चक्कियां नहीं काटी कि खुदा ना खास्ता कि करप्शन की थी, क्योंकि जो रेफरेंस हमारे खिलाफ बनाए गए हैं वो खुद अब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई माली बदनबानी का रेफरेंस नहीं है, बल्कि वो सिर्फ रेफरेंस बनाए गए हैं झूठ की बुनियाद से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल जैसे फ्रिवलस चार्जेस पे, ताकि हमारी जबान बंदी हो, हमें अपने मकसद से पीछे हटाया जाए। तो जब हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं तो फिर हमें अपने कदमों में कोई लग्जिश तो नहीं आनी चाहिए। अलबत्ता इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि मुल्क के जो हालात हैं वो इस बात का तकाजा करते हैं कि हम मुल्क में कोई टर्मोइल भी ना पैदा करें, और सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए इस बात को उजागर करें कि अगर ये मुल्क हमने इसका पॉलिटिकल क्राइसिस रिजॉल्व नहीं किया तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। ठीक है एहसन इकबाल साहब, एक मौकफ आपका आ गया सामने, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल मौकफ है और वो यही कह रहे हैं कि PDM को तोड़ने का जो सेहरा है वो JUIFA या मौलाना फजल रहमान का है या मरियम नवाज का है, मुस्लिम लीग नवाज का है, जो पार्टी है उसका है। आपको लगता है कि PDM पे उसके वजन से ज्यादा बोझ डाल दिया आप लोगों ने, इसीलिए पीपल हैव स्टेप्ड बैक? मुझे आप ये बताइए कि जब पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को खुद वजीर आजम का उम्मीदवार बनाया और इमरान खान साहब के मुकाबले में कहा कि वो इंतखाब लड़े, तो वो पीछे क्यों हटे? क्यों नहीं उन्होंने वोट दिया? अगर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को वोट दे देती पीपल्स पार्टी, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इमरान खान साहब कभी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकते थे। इसी तरह जब मुश्तरका अपोजिशन ने फजल रहमान साहब को सदारती उम्मीदवार बनाया
تو پیپلز پارٹی نے کس بنیاد کے اوپر اعتزاز احسن صاحب کو صدارتی امیدوار بنا کے اپوزیشن سے وہ تقسیم کر کے پی ٹی آئی کے امیدوار کی کامیابی کے لیے راہ ہموار کی؟ اگر مولانا فضل الرحمان کو ساری اپوزیشن ووٹ دے دیتی تو کبھی بھی پی ٹی آئی کے نمائندے صدر کا انتخاب نہیں جیت سکتے تھے. اس لیے یہ کہنا کہ مسلم لیگ نون یا جے پی ڈی ایم پہ کو بوجھ ڈالا، 9 جماعتیں ایک طرف تھیں، 9 جماعتوں کا 10 میں سے خیال تھا کہ ہم لانگ مارچ کے ساتھ اگر استعفے دے دیں گے مل کر تو یہ نظام گر جائے گا. لیکن پیپلز پارٹی نے اس اتفاق رائے کے آگے صرف اکیلی اپنی آواز کو بھاری سمجھا اور ساتھ نہیں چلی. لیکن گیون پاکستان پیپلز ٹریک ریکارڈ احسن اقبال صاحب، ان کو پھر حصہ بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں تو شروع میں کیونکہ چہ میں گوئیاں ہو رہی تھی، شک و شبہات تھے، پیپلز پارٹی ویکسٹ لنک رہی ہے پی ڈی ایم کی. مطلب اس سب کچھ کے باوجود جو آپ نے ہسٹری ہمیں یاد دلائی ہے اس کے باوجود آپ لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پر ٹرسٹ ہی کیوں کیا؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جب آپ ایک مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ کو ان سب پارٹیز کو ان کی قوت کو مجمع کرنا ہے کہ جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ملک میں آئینی بالادستی رکھنا چاہتے ہیں. اور پیپلز پارٹی بہرحال اس کے اندر ڈیموکریٹس بھی ہیں، اس کی ایک ڈیموکریٹک اسٹرگل بھی ہے، اور یہ ہمارا فرض تھا کہ اگر ہم ایک بڑے مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو اپنے تمام شبہات یا بد اعتمادیوں کو، سیاسی مسئلوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوشش کریں. تو سب کا وزن اگر ایک پلڑے میں ڈلے گا تو یہ آئینی بالادستی کی جدوجہد کا وزن اتنا مضبوط یا بھاری ہوگا. ہر انسٹنٹ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود جو 6 مہینے کی ہماری جدوجہد تھی اس نے عوام میں اویئرنیس پیدا کر دی ہے. لیکن مقصد اویئرنیس کریٹ کرنا تو نہیں تھا، شعور پیدا تھا. مطلب اٹ کوڈ بی پارٹ آف ایجنڈا تو استعفیٰ لینا تھا نا. ایجنڈا تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجنا تھا، عمران خان کو گھر بھیجنا تھا. ایجنڈا تو یہ نہیں تھا کہ عوام میں شعور پیدا کرنا ہے. اور معذرت کے ساتھ عوام میں شعور ہے، عوام صرف پہلے بولتی نہیں تھی، آپ لوگوں نے ان کی زبان بندی ضرور کروا دی ہے کہ اب وہ زبان کھول رہے ہیں. لوگوں میں میرے خیال میں یہ شعور تھا تو بہت دبا ہوا تھا. ہماری اس جدوجہد بیانیے کے نتیجے میں آج وہ شعور لوگوں کی زبان پہ آ چکا ہے، اور ہر گھر میں ہر سطح کے اوپر لوگ اس کا برملا اظہار کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی سلور لائننگ ہے کہ لوگ اصل بات کو سمجھ گئے ہیں اور وہ سلور لائننگ اپنی جگہ، لیکن وہ شعور یہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ جو عوامی شعور ہے وہ یہ بھی لاشعوری طور پر سوچ رہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہمیں بچانے نکلی تھی، جو ہمارے چولہے ٹھنڈے ہو گئے تھے ان کے لیے نکلی تھی، آج وہ لیڈر آف دی اپوزیشن پر ایک مطلب ان کو ایک لڑائی کر کے یا ایک بیٹل فیلڈ بنا کے بیٹھ گئے ہیں. اور بار بار یہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے ہمیں لاسٹ ویک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے ڈیپیوٹی چیئرمین اور چیئرمین سینٹ کی بات کرنے کے لیے خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ، اور اس کے بعد انہوں نے بات کی لیڈر آف دی اپوزیشن دیا جائے. اور اس پر خاقان عباسی صاحب سے بھی سوال کیا گیا تو خاقان صاحب سے نے اگری کیا، اور دوسرے دن ان کو فون کر کے خاقان صاحب کو اور راجہ پرویز صاحب نے کہا کہ میرے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اگر یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات کرنی ہے تو اس کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ لایا جائے. اب یہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، اور اس کے بعد اب یہ آ کے پھڈا ڈل گیا ہے. تو اب آپ بتائیے احسن اقبال صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن گیلانی صاحب اب تو ہو بن گئے ہیں، اب اس سے ہٹنا ہے، اس سے پیچھے ہٹنا ہے، اس کو نہیں ماننا ہے، اس کے ساتھ آگے چلنا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جو 10 جماعتیں تھیں ان میں سے 9 جماعتیں یہ گھنٹی دے چکی ہیں. پیپلز پارٹی نے یہ سیٹلمنٹ کی تھی اور یہ بات پی ڈی ایم کے وقت میں طے ہوئی تھی کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی، ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی اور لیڈر آف اپوزیشن پی ایم ایل این. حتیٰ یہ کہ اے این پی نے جس دن پی ڈی ایم سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا ہے، حیدر حسین صاحب نے اس دن بھی اس بات کا اقرار کیا کہ پی ڈی ایم نے لیڈر آف اپوزیشن کی پی ایم ایل این کو فیصلہ کیا تھا. اب ایک اکیلا پیپلز پارٹی کا یہ جو ان کی اپنی باقی 9 جماعتوں کی شہادت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا فیصلہ یہی تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن پی ایم ایل این کو جانا چاہیے. ہیونگ سیڈ دس میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی پیپلز پارٹی کی 11 کو سیٹ کی اختلاف ہے. میں سمجھ اگر مجھے امید ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اگر وہ پی ڈی ایم جماعت کی اس درخواست کو جو ہم نے انہیں کی ہے کہ 9 جماعتوں کا جو فیصلہ تھا اس کے ساتھ وہ چلیں تو ہمیں بڑی طاقت ملے گی اور وہ پی ڈی ایم کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھیں. کیا کریں؟ گیلانی صاحب کو وڈرا کریں، نون لیگ کے لیے رستہ صاف کریں، مطلب آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے ایک نیا الائنس باپ پارٹی کے ساتھ، وہ یقیناً ہمارے لیے ناقابل قبول ہے
ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جدوجہد کا مقصد سیاست میں سے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو ختم کرنا ہے، دوسری طرف ہم اسی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے پراکسیز کے ساتھ مل کر لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ لینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ تو ایک بڑا کھلا تضاد ہے. اور اگر آپ کے سوال کے جواب میں کہ لوگوں میں جو مایوسی ہے یہ مایوسی ختم ہو جائے گی کہ اگر یہ دو جماعتیں سمجھتی ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں چل سکتی، تو پھر اس میں جو سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ جو باقی ماندہ 8 جماعتیں ہیں ان کے اندر نسبتاً بہت زیادہ نظریاتی اور سیاسی ہم آہنگی ہے، اور اس بات کو خارج سے متاثر نہیں کر سکتے کہ پی ڈی ایم پھر ایک انتخابی اتحاد بن سکتا ہے جو اگلے الیکشن کے اندر چاروں صوبوں میں ایک بہت بڑی فورس بنے گا انشاءاللہ. احسن اقبال صاحب، جسٹ فار کلیئرٹی سیک، پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے؟ ودرا کر لے گیلانی صاحب کو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، آپ کو روم دے دے، کسی اور کو چوز کر لے؟ مطلب اب یہ فیصلہ ہو چکا نا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کو تبدیل کریں تاکہ آپ لوگ اور وہ ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں؟ جی، میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا فرض ہے کہ اگر وہ استعفے نہیں دینا چاہتے یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن اگر ایک یہ فیصلہ ہوا تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن سے پی ایم ایل این کی نمائندے کو تسلیم کیا جانا چاہیے تو انہیں اس کا احترام کرنا چاہیے تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو الائنس باپ پارٹی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس سے انہیں باہر آنا چاہیے. ہم پی ڈی ایم کی جماعتیں اتنا کافی ہیں کہ ہم سینٹ کے اندر نہ صرف اپنے نمائندے کو بھی قائم رکھ سکیں بلکہ اس حکومت کو گھر دیکھ سکیں. ہمیں حکومت سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اتحادی. تو اس سے لوگوں کو زیادہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے اہداف کیا ہے، ہمارے مقصد کیا ہے، اور ہماری جدوجہد کس حوالے سے کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. پر آپ نے معاملہ چھیڑ ہی دیا تو اس پر بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی، ریمین وتھ اس اینڈ وی ول کم بیک. اینڈ ویلکم بیک ٹو دس. ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب، بات ہو رہی تھی استعفوں کی اور بات ہو رہی تھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جو اس وقت پی ڈی ایم میں نظر آ رہا ہے، اے این پی پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی 8 جماعتوں کو لے کر. تو یہ فرما دیجیے گا کہ شازیہ مری صاحبہ کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور جے یو ایف اے کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہ بھی ہو تو ہم استعفے دیں گے اور اس پر عمل کریں گے. تو پھر اب کہاں ہے نون لیگ اور نون لیگ کے استعفے اور جے یو ایف اے کے استعفے؟ کب استعفے دے رہے ہیں آپ احسن اقبال صاحب؟ ایک یہ ضرور تھنکنگ موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ پنجاب کے اندر وہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے لیے کوئی جگہ بنائے تاکہ مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے اس میں کمی لائی جائے. تو ہم نے بھی سیاست بال سفید کیے ہیں، 30-35 سال ہو گئے اس کام کے اندر. کوئی ایسی آپشن کہ جس سے ہم پنجاب صوبے میں خاص طور پہ اپنے حلقے خالی کریں تاکہ ہمارے حلقوں سے پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کو جتایا جائے اور ان کے لیے اسپیس بنائی جائے. تو اتنے بولے اور بچے تو ہم بھی دیں گے نا، تو یہ استعفے ہم ضرور دیں گے. اگر پیپلز کے ساتھ آئے تو ایک دم 24 سیکنڈ کے اندر ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر پیپلز پارٹی نہیں آتی اور کسی کے ذہن میں یہ منصوبہ ہے کہ وہ ہمیں ٹریپ کر کے استعفے لے کے پنجاب کے اندر ایک متبادل سیاسی نظام کھڑا کرنے کی کوشش کرے تو اس جال یا چال کو تو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم بھی پھر اپنی سیاست کو اپنی ترتیب سے اور اپنی حکمت عملی کے ساتھ چلائیں گے. تو کیا یہی وجہ تھی جب بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے کہ اگر نون لیگ مان جاتی تو ہم پنجاب میں تبدیلی لے آتے اور اس کے بعد یہ وفاق اور پی ٹی آئی والے خود ہی چھوڑ کر بھاگ جاتے؟ تو پھر آپ لوگوں نے اسی بلاول صاحب کی یہ تجویز تھی کہ پنجاب کے اندر کاف لیگ کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار بنا دیا جائے اور اس کے لیے مسلم لیگ نون ہماری حمایت کرے. ہماری جماعت میں بہت کلیئرٹی ہے کہ ہم نے یہ جو جدوجہد کی ہے، ہم نے جو مار کھائی، اور ہمارے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ یہ نہیں ہے. ہمارے ورکر ہم سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ ہم نے یہ جو جدوجہد کی اس لیے کیے کہ کاف لیگ کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے. اگر پنجاب کا مینڈیٹ پنجاب کے عوام مسلم لیگ نون کو دیا ہے تو جب بھی کوئی ایسی شکل ہمارے سامنے ہوگی کہ مسلم لیگ نون یہ عوامی حق حاصل کر سکے، ہم ایک سیکنڈ ضائع نہیں کریں گے. لیکن ہم کسی ایسی چال میں بھی نہیں آئیں گے کہ جس کے اندر ہمارا کردہ استعمال کر کے کوئی اور اقتدار پہ آ جائے اور پھر ہماری جڑوں کو کمزور کرے، یا پھر یہ کہ ایک ناکام طریقے میں اعتماد کی صورت میں عثمان گلزار صاحب کے اقتدار کو ایک نئی آکسیجن فراہم کر دی ہے.
تو لہذا اس لیے ہم نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو کہا ہے کہ ہمارے خیال میں پنجاب میں کوئی نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ جو ہم دیکھ اچھا احسن اقبال صاحب مجھے صرف دو چیزوں کا جواب دے دیجیے. ایک, کیا آپ دیں گے پیپلز پارٹی استعفے دے یا نہ دے؟ کیا آپ دیں گے؟ آپ 24 سیکنڈ کی بات کریں. اگر پیپلز پارٹی دے گی تو کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے استعفوں نہ دینے کی بنیاد پر بھی استعفے دیں گے, ہاں یا نہ؟ دیکھیے, اگر پیپلز پارٹی استعفے دیتی ہے تو 24 سیکنڈ میں سب مل کر استعفے دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ سب نے پہلے جمع کرائے ہوئے ہیں. لیکن اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی تو پھر ہم استعفے اس صورت میں دیں گے کہ جب ہمیں یہ حالات نظر آئیں گے کہ ہمارے استعفے دینے سے یہ سسٹم گر جائے گا اور اس میں کوئی بائی الیکشن کر کے دوسری جماعتوں کو جتانے کی اسکیم کامیاب نہیں ہو سکے گی. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, اسٹیئر اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, اس لیے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کو یہ شک ہے یا یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو چلا رہی ہے؟ جو پیپلز پارٹی نے فیصلے کیے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں یا ہفتوں میں, اس سے جو موجودہ اسٹیٹس کو تھا اس کا فائدہ ہوا. آج دیکھیے, جو ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی بحث کر رہے ہیں, یہ بحث پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی ہونی چاہیے تھی. یہ جو نئے محاذ کھلے ہیں یہ اس وجہ سے کھلے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے اس کی پچ سے ہٹ کے اپنی ایک نئی پچ کے اوپر گیم کھیلنے کی کوشش کی. اور میں بھی پیپلز پارٹی کے دوست, ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہے, کیونکہ اے آر ڈی کے اندر ہم نے مشترکہ جدوجہد کی ہے, ان کے اندر بڑے اچھے ڈیموکریٹس ہیں. دیکھیے, یہ بات بہت پرانی ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کو آفر کی تھی کہ رضا ربانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنا دیں, اتفاق رائے سے وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے رضا ربانی کو چیئرمین سینٹ بجانے کی بجائے صادق سنگھ گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنایا 2018 میں. آپ کو یاد ہے یہ ساری باتیں ہیں؟ بالکل. جی احسن صاحب, یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کا کہنا ہے کہ ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں, ہم اب یقین ہے کہ نہیں دیں گے اگر استعفے اور اپنی نشستیں پیپلز پارٹی کی کریں گے, ہم ٹریپ تو نہیں ہوں گے. تو یہ دلیل پھر پیپلز پارٹی کے لیے نشستیں نہیں خالی کرنی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے تمام تر پارٹی نشستیں خالی کر لیں, تو کیا وہ ٹریپ نہیں ہوگا؟ نہیں, دیکھیے, وہ پھر جب کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی جی, اور یک طرفہ الیکشن جب بھی ہوتا ہے وہ لیجیٹیمیسی کھو دیتا ہے. جی, آپ کو پتا ہے کہ جب پی این اے کی تحریک کے بعد بھی پی این اے نے بائیکاٹ کیا تھا, اس وقت الیکشن تو ہوئے, لیکن جب اپوزیشن نہیں تھی تو وہ سسٹم کھوکھلا ہو گیا تھا, اس کی لیجیٹیمیسی کوئی نہیں تھی. لیکن اگر آپ بائی الیکشن, ضمنی الیکشن میں ایک میجر اپوزیشن پارٹی کو شرکت کا موقع دے دیں تو پھر وہ ایک لیجیٹیمیسی پارشل اس کی ہو جاتی ہے کہ جی میں چند جماعتوں نے حصہ نہیں لیا لیکن ایک بڑی اپوزیشن جماعت نے تو حصہ لیا, یہ جنرل الیکشن ہے. اسی لیے ضروری ہے اس سے کبھی کارگر ہوں گے کہ جب ساری اپوزیشن پارٹیاں, اور پھر ٹھیک ہے اگر اس ون وے کانٹیسٹ کے اندر پی ٹی آئی سارے نشستوں سے اپنے امیدوار جتا بھی لیتی ہے, ان کی رتی برابر حیثیت نہیں ہوگی, یہ سسٹم کر جائے گا. ٹھیک ہے, ذرا مجھے آپ کو ایک منٹ اگر آپ مجھے دیں تو میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے گفتگو میں یہ فرمایا تھا پچھلے انٹرویو میں کہ اگر ہم پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ ہم نے کس کو خوش کیا تو پھر 9 مارچ کو ملتوی کر کے آپ نے کس کو خوش کیا, ذرا سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے تھے وہ. ان کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفے بھی اس سٹیج پر نہیں دے گی, تو پھر کیوں شرط رکھے گی؟ کیا لانگ مارچ کو معطل کرنے کے لیے, لانگ مارچ کو ختم کرنے کے لیے؟ پھر میں بھی پوچھ سکتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ کس کو خوش کرنے کے لیے. اگر مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے خوش کرنے کے لیے, فلاں کو خوش کرنے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے یا حکومت کو خوش کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے, تو پھر لانگ مارچ کو کس نے معطل کیا؟ لانگ مارچ کو معطل کرنے کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ کیونکہ راجہ پرویز اشرف نے تو بہت کہا کہ 26 سے تو ان کی بڑی تیاری مکمل تھی, 26 مارچ تک تو وہ سارے کراچی سے لے کے بلوچستان تک ریڈی تھے, ان کے ورکرز ریڈی تھے, پھر آپ لوگوں نے ملتوی کر دی لانگ مارچ کو, تو آپ لوگوں نے کس کو خوش کیا؟ پیپلز پارٹی اکیلی تھی جو کہتی تھی کہ جی لانگ مارچ برائے لانگ مارچ کرے. اب لانگ مارچ یہ کوئی 23 مارچ کی پریڈ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے یہاں پر آ کے لیفٹ رائٹ کی اور اس کو کر کے چلے گئے. یہ تو ایک ہمارے پاس وہ ہتھیار تھا جس کے ساتھ ہم اس نظام کو اور اس حکومت کو گرا سکتے تھے. اس وجہ سے جب پیپلز پارٹی نے سیٹوں پر اتفاق نہیں کیا تو 9 کی 9 جماعتوں نے یہ خیال کیا کہ لانگ مارچ کے لوگوں میں بلا وجہ کی مایوسی پیدا کرنا بیکار ہے, اس کو موخر کیا جائے جب تک کہ پیپلز پارٹی کے بارے ساتھ نہ ہو.
अच्छा, अगर मैं रैप करूं तो ये जो जिस नतीजे पे मैं पहुंची वो ये है कि पीडीएम ने वजीर आज़म इमरान खान से इस्तीफा लेना था। पहले तो हम इस एजेंडे पे निकले थे, फिर उसके बाद हुकूमत घर भेजना थी, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने थे, उन्होंने फिर नहीं दिए। अब आप भी इस्तीफे नहीं थे, आपका जो इस्तीफों का मामला है वो भी खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। तो इंशाल्लाह जो 26 जनवरी को इमरान खान साहब ने घर जाना था, तो इंशाल्लाह अब ये 2.5 साल मुकम्मल करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। इसलिए नहीं, हम अपनी जद्दोजहद को अभी चूंकि कोविड की बहुत ज्यादा लहर आई हुई है, इसी तरह माह रमजान है और रमजान के फौरन बाद हम अपनी जद्दोजहद को दोबारा रिज्यूम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम की ताकत बरकरार है, हम सब कमिटेड हैं। ये जो एक आपको थोड़ा लाल लगता है उसमें एक वजह तो ये है कि हम वो लॉन्ग मार्च इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी के इत्तेफाक की वजह से नहीं कर सके। दूसरा फिर कोरोना की लहर आ गई और रमजान मुबारक आ गया, लेकिन ईद के बाद इंशाल्लाह सियासी सरगर्मियां जब शुरू होंगी हम फिर अपनी जद्दोजहद शुरू करेंगे। और बाकी जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, हमारी जद्दोजहद भी जारी रहेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मलबा इमरान खान साहब खुद इकट्ठा कर रही है इस वक्त, जो मुल्क की इकॉनमी का असर हो चुका है, अगर आपने वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट देखी हो जो कह रही है कि अगर ये रह गए तो 2023 तक पाकिस्तान से डेट टू जीडीपी रेशियो 94% हो जाएगा, जो कि इनके आने पे 75% था। जिस तरह से ये रोज कर्जे कहते हैं, हमने तो जितने कर्जे लिए प्रोडक्टिव एसेट्स बनाए, हमने अपने कर्जों के एवज मुल्क में तवानाई के मंसूबे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के छोड़ा जो आज भी मौजूद है। इमरान खान साहब का कर्जा 2-2.5 साल में ले चुके हैं, जो सारे का सारा खसारे में फेंक दिया है। और मुझे तो ये सोच के एक दफा यकीन कीजिए कि नींद नहीं आती कि जो अगली हुकूमत जीतेगी वो हुकूमत इनके कर्जे कैसे अदा करेगी। इसीलिए इनका जाना जरूरी है, क्योंकि जो सेंटिमेंट है इकॉनमी का वो इन्होंने तबाह कर दिया, सीपैक को खत्म कर दिया है। कोई ये रोज वेल्थ क्रिएशन का लेक्चर देते हैं, लेकिन इनकी पॉलिसीज है वो तो पाकिस्तान से वेल्थ और टैलेंट तो बाहर भगाने वाली है। ठीक है, ऑन दैट नोट एहसन इकबाल साहब मैं आपको रोकती हूँ कि हमें लेना है एक वक्फा। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो मजीद सवालात, हमारे साथ रहिएगा। एंड वेलकम बैक टू दस। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, स्ट्रेट टू यू, ये बता दीजिएगा ये किस किस्म की पीडीएम में तकसीम हुई है? बयानात एक दूसरे के खिलाफ इतने सख्त आ रहे हैं, लेकिन जब कराची में मिफ्ता इस्माइल साहब के इलेक्शन का मामला आता है तो एएनपी 249 में उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की हिमायत में बिठा देती है। कौमी असेंबली की कमेटी बराए दाखिला में फौज की तौहीन का बिल आता है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर मुखालफत करती है। सेनेट में कोरोना पर हुकूमत के खिलाफ JUI करार लेकर आती है तो तमाम ऑपोजिशन मिलकर पास करवाती है। तो मुल्क के वसीतर मफाद तो आप लोग इस्तीफे देने पर तकसीम हैं, लेकिन जमाती मफाद में अभी भी असेंबलियों में एक है नहीं। तो देखिए, हम ऑपोजिशन के अंदर बैठे हैं और ये एक अच्छी बात है कि अगर हम ऑपोजिशन के अंदर आपस में किसी बात पर इख्तलाफ भी कर रहे हैं तो जो ब्रॉडर इश्यूज हैं उनके ऊपर ऑपोजिशन पार्टीज के अंदर इश्तराक की अभी भी वर्किंग कैपेसिटी मौजूद है कि वो एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम है, जिससे किसी भी अहम कौमी मसले पे वो इश्तराक के अमल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मेच्योरिटी का साइन है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो भी हमारे दरमियान इख्तलाफ हुआ है ये इतनी तलखी नहीं बनेगा कि जिससे हम उस बड़े मकसद में किसी किस्म की कमजोरी पैदा करें जो हमारे सबके लिए बहुत अहम है। मतलब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कबूल नहीं करेंगे, लेकिन सेनेट में हर चीज करारदाद से मंजूर हो जाएगी, एएनपी बैठ जाएगी कराची में और एएनपी साथ देगी, JUI अपना नुमाइंदा पीछे हटा लेगी, मिफ्ता इस्माइल साहब को सपोर्ट करेगी और सेंटर में साथ नहीं रहेगी, इस्तीफे नहीं देगी। ये बात समझ से बाहर कर रही है एहसन इकबाल साहब? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि ये देखिए एक अच्छी निशानियां है, बजाय ये कि अगर हमारे दरमियान किसी एक बात पे इख्तलाफ है उस इख्तलाफ को हम अक्रॉस द बोर्ड कर दें और हर चीज के ऊपर लड़ने बैठ जाएं। जहां पर हमारा इख्तलाफ है वो मौजूद है, लेकिन जहां पर हम इश्तराक कर सकते हैं, ऑपोजिशन को इकट्ठा कर सकते हैं, वो हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। और मुस्तकबिल में अगर कोई जमातें पीडीएम से निकलकर भी ऑपोजिशन में अपना किरदार अदा करना चाहेंगी तो हम उनकी ऑपोजिशन जमातों की हैसियत को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये सब जमातों में गुंजाइश रहनी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर
جو قومی معاملات پوری طرح دشمنی بھی نہیں ہے اور پوری طرح دوستی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا پی ٹی آئی کے جو ایم این اے امجد نیازی صاحب, آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے, وہ اس وقت ایک بل لے کر توہین پر سزا کا بل, اب یہ قومی اسمبلی کی جو کمیٹی ہے برائے داخلہ اس نے منظور کر لیا ہے اور اب جلدی یہ قومی اسمبلی میں پیش بھی ہو جائے گا. تو کیا نون لیگ اس بل کے حق میں ووٹ دے گی, جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں بھی انہوں نے 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا تھا, تو کیا ہم امید رکھیں کہ یہ بل بھی پاس ہو جائے گا؟ دیکھیے, اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر مسلم لیگ نون نے اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی, اور ہمارے پیش نظر یہی بات تھا کہ یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے, یہ جسے کہتے ہیں نا کہ نادان دوست جو ہے وہ دانشمند دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جو انہوں نے کوشش کی ہے اس سے پچھلے 2 دنوں کے اندر اگر آپ دیکھیے ہمارے قومی ادارے کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ بحث چلی ہے, اس سے ان کی شان یا عزت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ ان کو کمزور ثابت کیا گیا ہے. اور ہم نے اسی موقف کو وہاں پہ لیا تھا کہ آپ یہ قانون بنا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں لوگ فوج کی توہین کرتے ہیں؟ وہ اتنی زیادہ اہم ایشو ہو گئی ہے کہ اب اس کے لیے اس قسم کا قانون بنایا جائے. یہ قانون تو مارشل لا کے دور میں بھی نہیں بنے اس قسم کے قوانین. تو یہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی, یہ صرف خوشامد کے اندر جو ایسے کام کرتی ہے کہ جس سے خود ہمارے قومی اداروں کے لیے بھی امبیرسمنٹ یہ کریٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تاریخ میں تو کبھی 5 سال کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی منظور نہیں ہوا تھا نا, لیکن تاریخ اپنے آپ کو دہراتی نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ نئی تاریخ رقم کر دی جاتی ہے, تو یہ تاریخ بھی رقم کر دی جائے گی. مجھے تو امید نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. مطلب اگر 2/3 اکثریت سے یہ بھی منظور ہو گیا تو ایسے اقبال صاحب کدھر جائیے گا؟ نہیں, ہمارا تو اس پہ اصولی موقف ہے. اور خود دیکھیے وزارت دفاع نے اس کی حمایت نہیں کی تھی, جو منسٹری آف ڈیفینس ہے اس نے, تو فواد چودھری صاحب نے بھی نہیں کی, لیکن ہوگا تو وہی پھر جو نہیں, جب وزارت دفاع اس کے حق میں نہیں ہے تو یہ تو پھر صرف پی ٹی آئی کے خوشامدی گروپ کا ایک کارنامہ ہے جس نے فوج جیسے ادارے کو بجائے کوئی ان کی عزت محفوظ کرنے کے مزید امبیرس ہی کیا. اگر آپ 2 دن سے دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, تو لہٰذا اس قسم کا مسخرہ پن نہیں ہونا چاہیے. اچھا, جہانگیر ترین صاحب کل نہیں حال ہی میں ضمانت کے لیے پیش ہوئے, تو تحریک انصاف کے کوئی 18 ان کے ساتھ تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پنجاب میں ایک بڑا دھڑا تو رکھتے ہیں, ایک سپورٹ رکھتے ہیں, ایک ووٹ بینک رکھتے ہیں. ہم سب نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت جہانگیر ترین صاحب کو مطلب کے ساتھ کس طرح سے ان کے رابطے رہے ہیں. اب آزاد اراکین اسمبلی کی وجہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف بھی عمل میں آئی تھی. اب پاکستان پیپلز پارٹی تو جہانگیر ترین صاحب کے میں دلچسپی رکھتی ہے. کہا جا رہا ہے کہ مخدوم احمد محمود صاحب کے ساتھ بھی ایک ملاقات کی ہے زرداری صاحب نے. تو اب بقول شخص سے اگر جہانگیر ترین صاحب مارکیٹ میں آ ہی گئے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ نون لیگ بھی انٹرسٹڈ ہے, دلچسپی رکھتی ہے؟ میرے نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی ایسی دلچسپی ہے کہ ہم اپنی ڈیسپریشن میں مارکیٹ سے ہر کسی کو اٹھا لیں. ہم نے جو ایک نظریاتی جدوجہد کی ہے, ہمارے کارکنان اس بارے میں بہت حساس ہیں, اور اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ پچھلی دفعہ جو میچ ڈیفیکشن ہم سے کروائی گئی اس میں ساؤتھ پنجاب اور کچھ ایسے حلقے ہیں کہ جہاں پر ہمارے لیے متبادل چوائسز میں بہت کمی ہے. لیکن ہماری اولین ترجیح یہ ہوگی کہ اگر 15-20 کے فرق سے بھی ہمارا کوئی کمیٹڈ ورکر ہے, ہم کوشش کریں گے کہ دھکا لگا کے اس کو جتائیں. یہ لوگ جو ہر الیکشن میں ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں اور اپنے لیے پھر ایک نئی لیز آف لائف لیتے ہیں, سو کالڈ الیکٹیبلز کی سیاست کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. اس ملک میں وفاداری نظریات کی بنیاد کے اوپر سیاست کو پروموٹ کرنا چاہیے. جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, شاید انہوں نے اپنے دوست کی ماضی پہ نظر نہیں رکھی تھی. جو ان کے دوست ہیں ان کا ماضی یہ ہے, اپنے محسن کو انہوں نے بیک اسٹیپ کیا ہے. ان کو کرکٹ ٹیم میں کون لے کر آیا تھا؟ ان کے کزن ماجد خان جو کیپٹن تھے پاکستان ٹیم کے, تو انہوں نے کرکٹ ٹیم میں آتے ساتھ ہی ماجد خان کی دھرم تختہ کرا دیا کیپٹنسی سے غیر بیچارہ ماجد خان. اس کے بعد سے نواز شریف صاحب سے زمین لے کے اور پیسہ لے کے شوکت خانم بنایا, ان کے ساتھ کیا. نمل کا جو کالج بنایا وہ شہباز شریف صاحب سے زمین لی. یوسف رضا گیلانی اور میں اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھا, فیڈرل گورنمنٹ سے گرانٹ تھی تو نمل کالج بنا. اس کے بعد ہم کو انہوں نے جو کچھ بھی آپ سب کے سامنے ہے. تو ابھی آئندہ بھی ان کے لیے اسی طرح کا معاملہ رہے گا.
जो भी इनका मोशन है उसके साथ ये यही असर करते हैं। अच्छा लेकिन पीटीआई की जो बानी रुकन है फौजिया कसूरी, आप भी एक्टिव हैं ट्विटर पे, आपने देखा होगा उन्होंने ट्वीट की जहांगीर तरीन साहब को मुखातिब करते हुए, उन्होंने कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट के आदमी, आप फिक्र ना करें, इंसाफ तो मुझे भी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं मिला, लेकिन आप क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो क्या यही वजह है कि आप मार्केट से उनको उठाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब है? क्या ये आपको हेल्प नहीं करेगा एहसन इकबाल साहब? नहीं, देखिए, हमें अपनी जो मेरे नजदीक मुस्लिम लीग नून ने जो एक नजरियाती शिनाख्त कमाई है जिसके लिए हमने बड़ी कुर्बानी की है, अगर इसी किस्म का हमने मिला जुला सौदा करना होता और कॉम्प्रोमाइजेस करने होते तो शायद इतनी सख्ती हमें बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं थी। और मैं इसके बारे में कोई हतमी राय तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरी और बहुत सारे लोगों की पार्टी के अंदर यही राय है कि मुस्लिम लीग नून को अपनी चॉइसेस के बारे में सिलेक्टिव होना चाहिए और हमें एक फर्क सियासत के अंदर लाना चाहिए। ये नहीं है कि आप जब भी जरूरत पड़े जिस मर्जी को अपना बाप बना लें। जो लोग कुर्बानी देते हैं, जो लोग साबित कदम रहते हैं, उनका किरदार जो है, उनका असासा होता है, उसके ऊपर प्रीमियम होना चाहिए। और जो लोग हर वक्त मार्केट में बराए फरोख्त होते हैं, जो हर वक्त किसी न किसी के लिए अपना कंधा देने के लिए तैयार होते हैं, हमें उनके लिए ऑक्सीजन का जरिया नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल है सर आपसे, क्योंकि इस वक्त हमजा शबाब रिहा हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज एक बार फिर बज़ाहिर खामोश हैं जब से ये पीडीएम में दरार पड़ी है। तो क्या ये खामोशी किसी तूफान से पहले का सुकूत है या इसके पस मंजर में कोई मुफाहमत है? नहीं, किसी किस्म की ना कोई खामोशी है ना मुफाहमत है। आपको पता है कि मरियम नवाज साहबा की तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो माशाल्लाह रूबे सेहत हैं और जल्द वो भी सियासत के अंदर सरगर्म होंगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तेजी से रूबे सेहत हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा कि ये जो एक कोविड की लहर थी और रमजानुल मुबारक है, इससे एक लल लग रहा है, लेकिन अनकरीब आप देखेंगे कि पूरी आबोताब के साथ हम पीडीएम की जिद्दोजहद को वहीं से शुरू करेंगे जहां पे इसको हमने कुछ देर पहले देखा था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जहां सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से जुड़ने के खदशात हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए, हम किसी को बिछड़ने से खुश नहीं है, उससे हमारी ताकत कम होती है। और मैं अब भी कहूंगा कि एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम के फैसलों का एहतराम करना चाहिए, पीडीएम के साथ चलना चाहिए, हम सबको इश्तराक करना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद हुकूमत की तब्दीली नहीं है। हम एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं और उस बड़े मकसद के लिए हमें दिल कुशादा करके और उस मकसद को हासिल करने के लिए मिलकर अपने वजन को कायम रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी की कोई मजबूरी है, उनकी सियासत जुदा है, हमें उसका एहतराम है। हम अपने मिशन पर, अपने मकसद पर कारबंद है और चलते रहेंगे। ठीक है एहसन इकबाल साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई थिंक आई नो कि आप क्या कह रहे हैं कि जाहिर है कोई भी चीज हतमी नहीं होती। क्या ये दोस्ती हतमी है, क्या लड़ाई हतमी है, क्या इत्तेहाद टूटने को है? जाहिर है कि क्या कोशिशें की जाएंगी इस इत्तेहाद को बरकरार रखने की, ये तो वक्त ही बताएगा। मौलाना फजलुर रहमान बीमार रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी सेहत ठीक नहीं रही। क्या दोनों जब वापस आते हैं तो कोई नई हिकमत अमली तश्कील दी जा सकती है? क्या पीडीएम को बचाया जा सकता है? क्या इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जा सकता है? ये तमाम तर सवाल जाहिर है आने वाले हफ्तों में क्लियर हो जाएंगे। हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते।